کیا
کے درجے ہیں اور عاشق کیا جانے کہ ولی کسے کہتے یہ درجے ہیں، درجات ہیں ہر ایک کے. زیادہ وہ جس پر کے تمام کمالات کی انتہا ہے وہ عظیم اس عظیم کو پکار رہا ہے اللہم اے اللہ. میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ کہیں سے کوئی حد ملے مگر حد نہیں مل رہی، کیا کرے کہیں سے کوئی ابتدا ملے مگر مل نہیں گئی. اگر مل جائے تو پھر ہم غیر معصوم کیوں رہیں؟ ہمارا غیر معصوم رہنا دلیل ہے کہ ہماری حد نیچے ہے. ان کی حد جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ حد عصمت کی ہوتی ہے. عصمت کی حد اور ہے، گناہوں کی حد اور ہے. ہم گناہ کاروں میں آتے ہیں، عصمت میں معصومین میں آتے ہیں. عصمت میں دیکھیے، عصمت میں نقص ترک اولا ہوتا ہے، وہاں گناہ نہیں ہوتا. گناہ کی حد ہم تک ہے، جہاں گناہ ختم ہو جائے وہیں سے ترک اولا شروع ہوتا ہے. جو دعا مانگ رہا ہے وہاں ترک اولا بھی نہیں ہے، وہاں ترک اولا کی بھی حد نیچے ہے. جہاں سے معصوم دعا مانگ رہا ہے، 14 وہ معصوم ہے جن کے لیے ترک اولا کی حدود نہیں ہے. اگر جبریل بھی سوچے تو جل کے بھسر ہو یہ وہ جگہ جہاں جبریل بھی سوچے معصوم. میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کے مقام کی کمالات کو اگر وہ اس نظر سے دیکھنا چاہے تو وہ بھی نہیں دیکھ سکتا. اللہ اے اللہ، خدا جانے یہ اے بس مشالہ توجہ ہو گئی. اے اللہ رب النور العظیم. اب میں کیا کروں، میرے لیے لفظیں کوتا ہوتی ہیں بیان کرنے میں. جہاں الوہیت ہوتا جانے جس کی انتہا ہی نہیں ہے، پھر ربوبیت کہاں سے شروع ہوئی؟ ہمارے لیے لفظوں میں تو بیان ہی کرنا، لیکن کیا کریں، اللہم کہہ کر اس کی ربوبیت کو بیان کیا جائے. اے اللہ، اے اسی اللہ کو پھر خدا نے ربوبیت میں کیسے ضم کیا، علم الہ کا علم ربوبیت میں کیسے ضم ہوا. یہ بیان ضم ہو رہا ہے جناب، بیان اسی بیان کو تو علم کہتے ہیں. رب النور العظیم، اے عظیم نور کے رب. اے اللہ، اے عظیم نور کے رب، اے عظیم نور کی تربیت کرنے والے. خدا جانے جو اس عظیم نور کی تربیت کرے خود کتنا عظیم ہو. یہیں سے تو عظیم معلوم ہوتا ہے، ان کی وجہ سے، ہماری وجہ سے نہیں. ہم عظیم نہیں ہیں، یہ وہ ایسے عظیم ہے کہ ان کی عظمت سے وہ پہچانا جا رہا ہے کہ وہ بے شک عظیم ہے. اور اللہ اعلان کہہ رہا ہے کہ میں عظیم ہوں. انہی کے بھروسے پہ تو کہہ رہا ہے. آل محمد کے بھروسے پہ تو کہہ رہا ہے کہ میں عظیم ہوں، اور نبیوں کے بھروسے پہ تو نہیں کہہ رہا. ان 14 کے بھروسے پہ اپنے آپ کو عظیم کہہ رہا ہے، اور یہ بھی اپنے آپ کو عظیم کہہ رہے ہیں. انہیں اپنی ذات پہ بھروسہ ہے، اس کو ان کا بھروسہ ہے. بھروسہ اب کیا کریں، میں دوسرے بارے میں اس بھروسے کو دوسرے بارے میں لفظ کہوں، اسے بھی عظیم ہونے میں اطمینان ہے، ان کو عظیم کہنے میں بھی اطمینان. کوئی بھروسے کی لفظ گرفت کرے تو اسے اطمینان کی لفظ آپ لے لیتے ہیں. تو یہ وہ ہے جو نفس مطمئنہ یہ کہہ رہے ہیں اللہم رب النور العظیم، اے عظیم نور کی تربیت کرنے والے. نور، اس کو نور کی لفظ سے تعبیر کی. سبحان اللہ. آگے بتایا رب الکرسی الرفیع. بیان لفظیں ہوتی ہیں، بیان لفظیں ہوتی ہیں، لیکن اس بیان میں جو پیچھے علم ہوتا ہے حقیقت میں وہ علم بیان ہوتا ہے. رب الکرسی الرفیع، اے بلند رفعت والی، بلندی والی. اب کیا کریں، لفظیں ہمیں کہنا پڑتی ہیں. بلندی والی، رفعت والی کرسی کے رب. کرسی کی رفعت کیا ہے؟ اس رفعت کے لیے آپ کون سی لفظ آپ استعمال کریں تاکہ رفعت ہمیں صحیح سمجھ آ جائے.
دیکھیے رب النور العظیم میں نور عظیم کے رب یا رب الکرسی رفیع. اب جب آسم سے پوچھا کہ مولا یہ کرسی کیا ہوتی ہے، فرمایا اس کے اصل علم میں غیب کو کرسی کہتے ہیں. میں نے یا کلمہ اشرا بھی پڑھا ہوگا اگر وہ دیر میں ہے. کرسی اللہ کے اس علم میں غیب کا نام ہے کرسی. آج پر میں نے اشرا والے پر یہاں پڑھایا پڑھا کراچی میں نے آج کرسی پر میں نے پورا اشرا پڑھا. اور یہ کرسی کیا ہے؟ اللہ کا وہ علم جو اس کے غیب الغیوب میں ہے. جس علم غیب میں وہ غیب مطلق بھی ہے اور مشہود مطلق بھی ہے. غیب مطلق بھی ہے اور مشہود مطلق بھی ہے. اس غیب مطلق میں ظاہر ہے اور اسی مشہود مطلق میں باطن ہے. اسی غیب مطلق میں میں کیا کہہ رہا ہوں ظاہر ہے اور اسی مشہود مطلق میں باطن ہے. ظاہر ہو کے باطن ہے، باطن ہو کے ظاہر ہے، وہی ظاہر ہے وہی باطن وہی ظاہر وہی باطن. رب الکرسی الرفیع بس قوم شروع ہو گیا. اور رفیع رفعت والی کرسی کے رب وہ تیسرا رب البحر المسجور. ہم تو سمندر ان کو کہتے ہیں جن کے کنارے ہوتے ہیں. میں کیا کہتا ہوں ہم تو انہیں سمندر سمجھتے ہیں جن سمندروں کے نام بھی رکھے ہوئے ہیں اور ان کے کنارے بھی. لیکن یہ جو سمندر ہے بحر مسجور ہے، نہ اس کا کنارہ ہے، خدا جانے یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں منتہی ہوتا ہے، نہ آغاز کا پتہ ہے نہ انتہا کا پتہ ہے. اور جانے کے علم مصطفیٰ کیا ہے، اور جانے کے علم امام کی ابتدا کہاں سے ہے، اور جانے کے ان کے علموں کا آغاز کب ہوا. رب البحر المسجور بھڑکتے ہوئے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے رب سمندر کے رب سمندر کے رب. ذرا بڑھ کر صلوات پڑھتے ہیں اللہ محمد ٹھاٹھے مارتے ہوئے ماشاءاللہ ٹھاٹھے بھڑکتے ہوئے سمندر کے رب. کل جہاں بات ختم ہوئی میں سماپت ابھی بالکل شروع کرتے ہیں. کل بات ختم ہوئی اللہم اللہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ دوسرا اللہ نہیں. اس کے لیے کمال مانے ہے کہ کسی کو اللہ کہہ سکے میں کہہ رہا ہوں. اگر ایک دفعہ بھی کہتے پھر خود رہی ہے. ایک دفعہ تو کہہ کے دکھا دے. اگر ایک دفعہ اللہم کہتے تو خود اللہ رہے. معلوم ہوتا ہے توحید کی حفاظت خود اس کو اپنے لیے اتنی ضروری ہے. توحید کی حفاظت جتنی خالق کو اپنے لیے ضروری ہے اس سے زیادہ اور کوئی ضروری ہی نہیں ہے. توحید کی حفاظت تو خالق خود کرے گا. کیا ہم کر سکتے ہیں توحید کی حفاظت؟ توحید کی حفاظت خالق نے خود کرنی ہے اور ذمہ داری اسی کی ہے. ہم تو توحید سمجھتے نہیں ہیں. ہم کیا جانے اس کی حفاظت کیسے ہونی چاہیے. وہ ایسی حفاظت کرے کہ یہ 14 بھی سامنے آ جائیں اور وہ بھی رہے. یہ بھی پہچانے جائیں اور ان سے خدا بھی پہچانا جائے. وہ سامنے نہ آئے، سامنے ان کو کرتے انہیں دیکھا جائے وہ پہچانا دیکھے یہ جائے پہچانا ہو جائے وہ پہچانا جائے. ان کے بغیر کبھی پہچان نہیں ہو سکتی. کیوں؟ لفظ کہہ دوں میں نے بے بار کر دہرایا ہو. غیر محسوس کو کبھی بھی لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. غیر محسوس شخص آپ لفظوں میں کیسے جانتے ہیں؟ غیر محسوس لفظوں میں بیان نہ ہو سکتا ہے نہ ہو سکے گا. جب وہ بیان ہی نہیں ہو سکے گا تو سمجھا کیسے جائے گا، مانا کیسے جائے گا. ضروری ہے خالق کے لیے جب وہ لفظوں سے بھی ماورا ذات ہے کہ لفظوں میں بھی سمجھ نہیں آ سکتا پھر کوئی تو اپنی مثال بنائے.
کوئی تو ایسی شبیہ بنائے. اب لفظ نہ بھیجے. معلوم ہوتا ہے قرآن کافی نہیں ہے جب تک کہ محلے میں قرآن ساتھ ہوتا ہے. قرآن اکیلا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ محلے میں قرآن کافی. قرآن تو لفظ ہے, لفظوں میں تو پہچانا نہیں جا سکتا. قرآن کو لفظوں میں, یہی تو وجہ ہے کہ مباہلے میں قرآن کافی ہوا. بات تو توحید کی تھی, مباہلے میں جو کافی نہیں ہوا اور رسول کی موجودگی میں جو کافی نہ ہو. رسول کیسے کافی؟ رسول خود موجود ہے تو کافی نہیں, ان کے بعد کیسے کافی ہو سکتا؟ تو لفظوں میں توحید کبھی بھی سمجھائی نہیں جا سکتی. ایک جملہ کہہ دوں, غیر معصوم کا قول توحید کو سمجھانے میں قابل توجہ نہیں ہو سکتا. غیر معصوم کا قول توحید کو سمجھانے میں کافی نہیں ہے, تو پھر غیر معصوم کبھی بھی وارث قرآن نہیں ہو سکتا. غیر معصوم کبھی بھی وارث قرآن نہیں ہو سکتا. قرآن کا وارث وہ ہوگا جسے معصوم ہونا ضروری. اب انہوں نے اللہم, سب سے پہلے اللہ تو کہہ نہیں سکتا اللہم, جو فرمایا بحث کرتے ہیں کلام منطق فلسفہ کی چھوٹی سی بحث کرتے ہیں. آسان کروں گا, اللہ کرے مشکل نہ ہو, آسان. اللہ اچھا حول ہاتھ رکھتے ہیں اللہم اے اللہ, لیکن حول ہاتھ آج نہیں ہے, تھوڑا سا مشکل ہے, کچھ کرتے ہیں دیکھتے ہیں جیسے موضوع نہیں رہا. اللہم اللہ نہیں کہہ سکتے. اللہم یہ بیان ہے اس کی توحید کا. بیان کے وجود کتنے ہوتے ہیں؟ علم کے وجود کتنے ہوتے ہیں؟ وجود کے وجود کتنے ہوتے ہیں؟ اللہم ایک بیان ہے, وجود ہے. اب اس کو علم کلام میں میں یوں شروع کرتا ہوں کہ ہر وجود کے, یہ شروع کرتے ہیں کہ ہر وجود کے. اچھا یہ تو کل تو میں نے بیان کر دیا تھا کہ جب اللہ نے فرمایا کہ اے آل محمد بتاؤ من انا, میں کون, بتاؤ کہ میں کون ہوں. کیا پوچھا گیا؟ توحید. توحید پوچھی گئی. من انا, میں کون. یہ میں ذات کا نام ہے, ذات پوچھی گئی, صفات نہیں. توحید پوچھی گئی میں کون ہوں. اب میں کو کون بیان کرے؟ اب میں کو وہی بیان کرے گا جو میں کی حقیقت سے باخبر ہو. یہی بیان کرنا ہے مجھے. میں وہی کہہ سکتا ہے اللہم انت. جب اس نے کہا کہ میں کون ہوں تو اب میں کو کون بیان کرے؟ ان سے پوچھا گیا میں کون ہوں, تو اب انہوں نے مل کر کہا, 14 نے مل کر کہا اللہم. سبحان اللہ, رب نے بھی انہیں بنایا ہے, اللہ کی اس بھی انہوں نے ہمیں دی. اللہ تو کہہ نہیں سکتا اب اللہم کی اللہ کی رب انہوں نے ہمیں دی, اس میں اللہ کی انہوں نے دیا, تو پھر کہنا ماننا پڑے گا انہوں نے اللہ کا اسم ہمیں دیا. اللہ بیان ہے, بیان بیان ہے تو یہ بیان ہمیں کیسے معلوم ہو؟ آل محمد نے اللہ کیسے کہی؟ کہی نا, آپ کا میں اللہم آپ کو معلوم ہوا, اب آپ کو جان گئے کہ اللہ ہے, تو انہوں نے سب سے پہلے تو سے سوال ہوا بتاؤ بھائی کون, تو انہوں نے فرمایا اللہم انت, اے اللہ تو. اب اللہ اے اللہ تو ہے. خدا جانے انہوں نے اللہم کس اطمینان سے کہا کہ اس نے کس اطمینان سے قبول کیا. انہوں نے اس سوال کا جواب جب مطمئن ہو جائے تبھی تو اطمینان ہوتا ہے, ورنہ تو دوسرا جواب ہو جاتا. جب اللہ نے پوچھا کہ میں کون, تو انہوں نے کتنے اطمینان سے کہا اللہم انت, تو اسے تو اطمینان ہو گیا کہ میرا انتخاب صحیح ہے. اب میں جملہ کہہ دوں, انتخاب اللہ کو بھی اطمینان ہوا, میرا انتخاب کیا کرے, لفظ تک آپ کو سمجھانا پڑتا ہے کہ میرا انتخاب صحیح ہے. اب ماننا پڑا اگر آل محمد سے کوئی بھی خطا ہوئی تو انتخاب میں غلطی ہو.
इंतखाब नहीं है, नजर इंतखाब है। हाँ कह सकते हैं, कैसे बनाते, जैसे कहा वजाली वजीर अपने अहली, हारून को मेरा वजीर बना दे, बनाया नहीं। जब नबियों को हक के इंतखाब नहीं है तो उम्मत को कहा है। नबियों को नजर इंतखाब है, हक के इंतखाब नहीं है। इंतखाब तो खाली वो रखता है हक के इंतखाब। अब जब इन्होंने अल्लाहुम्मा अंता कहा तो अब इसी को इल्मे कलाम में पेश करते जनाब। वजूद इलाह एक जात का वाजिबुल वजूद का नाम है, वाजिबुल वजूद, जो तसव्वुर से भी मामला तसव्वुर हमारे अपने विषय कुछ नहीं ना, तो इन अकलों से भी मामला, तो इदराक में इदराक से भी मामला, फहम से भी मामला। में बैठ करके बात लंबी हो जाएगी, इदराक से मामला, ठीक है ना जनाब। अब इन्होंने कहा अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह अंता, अल्लाहुम्मा अंता, तू अल्लाह। इत्मीनान, इंतखाब थी, सारी बात मुकम्मल। उसी दिन से तौहीद मुतमईन, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, उसी दिन से ये भी मुतमईन, उसी दिन से तौहीद भी मुतमईन। उसी तौहीद के इत्मीनान का इजहार उस वक्त सजदे में हुआ जब कहा या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजिई इला रब्बिके राज़ियतम मर्दिया। हुसैन पलटा, पहले तू राजी फिर मैं राजी। कहां से इत्मीनान चला और भी बर्बाद है, कहां से इत्मीनान चला और कहां इजहार। यही है हक्का के बिना है ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन। ये उस इत्मीनान के ये नबी ला इलाहा की बुनियाद कौन हो। अच्छा जनाब, इंतखाब मुकम्मल। अब वजूद के हमेशा चार, जो हर वजूद के आपके चार वजूद, इनकी तरतीब यह है कि पहले वजूद मलफूज इतने अभी नहीं थे, वजूद मलफूजी लफ्जी, मैं बोल रहा हूं वजूद मलफूज। फिर दूसरा दर्जा है वजूद मकतूबी, तीसरा आता है वजूद ज़हनी, चौथा आता है वजूद ऐनी। वजूद के एतबार से वजूद का ऐनी का दर्जा चौथे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे वजूद मलफूजी आता है, फिर कतबी आता है, फिर ज़हनी आता है, फिर ऐनी असली आता है। ये दो वजूद के लिहाज से। अब इल्म के लिहाज से वजूद के चार दर्जे। इल्म के लिहाज तो जो इल्म और बयान के लिहाज से फिर तब्दीली हो जाए। इल्म के लिहाज से वजूद की तरतीब यह है कि इल्म के लिहाज से पहला वजूद वजूद ऐनी। जब इल्म दिया जाएगा तो ऐनी दिया जाएगा। अब मैं एक जुमला कहती जिसे अभी बहस भी करनी है, इन्ना अल्लाह फी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र में हमने कुरान नाज़िल किया, मैंने नहीं। कोई बहस नहीं, ठीक है। अब ये जो नाज़िल हुआ होगा पहला तो अता किया जा रहा है, ये अता में कौन सा इल्म होगा? कुरान का वजूद ऐनी, वजूद असली, वजूद नूरानिया इल्मिया। वो जो नूर है कुरान, जिस नूर का नाम इल्म है, अल इल्मु नूर, ये नूर नाज़िल हुआ, ये नूर। तो अब जब इल्म का दर्जा है तो सबसे पहला दर्जा किसका होता है? ऐनी का, उसके बाद ज़हनी का, उसके बाद लफ्जी का, उसके बाद कतबी मकतूबी का। इतना फर्क है अंबिया और आले मोहम्मद। अंबिया के इल्म का चौथा दर्जा है, आले मोहम्मद का इल्म का पहला दर्जा। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को इल्म ऐने इल्म मिला और अंबिया को क्या मिली? किताबें मिली। वजूद
कतबी मिला ना, किताबें मिली ना, किताब इल्म का बदतरीन दर्जा है, चौथा दर्जा है। किताब क्या होता है? इल्म का असर होता है ना, असल इल्म तो आलिम के पास होता है। तो अब ये अंबिया को क्या मिली? किताबें मिली, तो इल्म का कौन सा दर्जा मिला? चौथा दर्जा। जिनके इल्म का चौथा दर्जा मिले नबी को, वो क्या जाने के मुस्तफा क्या है? फिर उम्मत क्या समझे कि हम जैसा है? इल्म का चौथा दर्जा किसको मिला? अंबिया को किताब मिली है, बदतरीन दर्जा है। नबूवत के इल्म का बदतरीन दर्जा है, किताब का दे देना। तो इसीलिए सरकार ने वालों को इल्म दिया, ऐनी नूर दिया। इसलिए रसूल पढ़ते गए, कुरान बनता गया। रसूल पढ़ते गए, कुरान बनता गया। अब दूसरी लफ्ज़ कह दूं, ये बयान करते गए, लफ्ज़ें बनती गई। ये जितनी किताबें पिछले साल मैंने को कहा, जितनी किताबें उतरी हैं, किताबें वो किताबुल्लाह है, कलामुल्लाह नहीं है। कुरान वो है जो कलामुल्लाह भी है, कलाम किताबुल्लाह भी है। कुरान किताबुल्लाह भी है, कलामुल्लाह भी है। कलाम कैसे बना है? रसूल के पढ़ने से, सरकार के बयान से, इनकी जबान से। जबान इनकी थी, कलाम अल्लाह का। इनकी जबान पर जब कलाम अल्लाह का जारी हुआ, उस मशीयत के तहत, इस मशीयत में उसने इल्म मशीयत अता किया। उस इल्म मशीयत के तहत जो रसूल ने जुमले अदा फरमाए, क्या बन गया? कुरान। अब ये बन गया। रसूल को ऐने इल्म दिया, बाकियों को किताबें अता की। इसलिए उनको किताबें मिलने से नबी तो बिल्कुल थे, शरीयत भी थी, लेकिन जब कुरान आया किताबें भी मनसूख, शरीयतें भी मनसूख, किताबें भी मनसूख हो गई, शरीयतें भी मनसूख हो गई। सरकार की शरीयत हमेशा से जारी। अब जनाब ये हो गया इल्म के लिहाज से तरतीबे इल्म। पहले वजूद ऐनी, फिर ज़हनी, फिर लफ्ज़ी, फिर कतबी। अब ज्ञान के लिहाज से फिर बदल गया। अब ज्ञान पे बैठा अल्लाहुम्मा बिज्ञान। अब जब ज्ञान के लिहाज से तरतीबे बयान का जो वजूद बनता है, सबसे पहला वजूद होता है वजूदे ज़हनी। सरकार समझो, बयान में जो पहला वजूद होता है, मैं दूसरी लफ्ज़ को बता रहा हूं, इस बयान का नाम है वजूदे ज़हनी। इसी वजूदे ज़हनी का नाम है वजूदे इल्मी। वजूदे इल्मी बयान का नाम, बयान ही एक वजूद का नाम है। और उसी वजूद इल्मी का नाम, बयान का नाम क्या है? वजूद इल्मी। तो मालूम होता है बयान कैसे होता है? इल्म से, ठीक है, इल्म से होता है। इसके बाद है वजूद हकीकी। बयान के बाद आता है वजूद हकीकी, पहला वजूद, उसके बाद दूसरा वजूद हकीकी, इल्मी हकीकी। पहला बयान, बयान इल्मी, वजूद इल्मी, अब दूसरा हकीकी, तीसरा हो गया जनाब कतबी, चौथा क्या हो गया? लफ्जी। अब बयान के लिहाज से सबसे पहला वजूद ज़हनी। अब इल्म क्या है? इल्म वो है कि जो बिल्कुल मालूम के ऐन मुताबिक हो, उसका नाम है इल्म। इल्म किसे कहते हो? मुश्किल तो नहीं होती है? जरा बरम का सलावत पढ़ दीजिए। इल्म नाम है कि इल्म वो होता है जो मालूम के ऐन मुताबिक हो। ऐन मुताबिक यानी इल्म मालूम के मातहत होता है, ऐन मुताबिक होता है। अगर इल्म और मालूम में बाल बराबर भी फर्क आया, इल्म में जहल का तस्वर हो जाए। मैं यही से लफ्ज़ कह के आगे बढ़ता हूं। अगर उसमें इल्म और मालूम के दरमियान में, बाबा इधर देखे समझ नहीं आएगी, अगर बाल बराबर भी इल्म और मालूम में फर्क हो गया तो उतना जहल तस्वर होगा
معلوم کے مطابق نہیں تھا تو اللہم کہنا ناقص. جتنا علم کم ہوگا اتنی الوہیت ناقص. لیکن الوہیت ناقص نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا الوہیت کا جتنا علم باعتبار الوہیت عطا ہو سکتا ہے اللہ نے آل محمد کو عطا کر دیا. بہت بڑی بات کر رہا ہوں جناب. دیکھیں ذات کی بات میں نے نہیں کی. جتنا علم اس کی الوہیت ذات کے لیے عطا کرنا ہے اس کا تو ذاتی علم ہے. ذاتی علم کبھی بھی عطا کے برابر نہیں ہوتا. بابا لاکھ کرے ذات کا علم پھر بھی ذات میں رہتا ہے. اب جتنا علم عطا کرنے میں خالق نے اپنی توحید کے معرفت کے لیے عطا کرنا ہے وہ عطا انہیں کر دیا. اب میں جملہ کہہ دوں عطا کب کر دیا؟ جب اللہ نے ان سے اللہم کہا. بتاؤ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا اللہم اے اللہ. تو معلوم ہو گیا سارا علم اللہ نے ان 14 کو اس وقت سے عطا کر دیا جب علم ہی دے دیا ہے تو جبریل نے جن کو بڑھایا ہے. فرمایا سینہ چاک کرنے کی روایتیں کام. فرمایا سینہ چاک کیا گندگی نکال کئی مرتبہ کیا ہے یہ کیا ہو فرمائے کام نہیں روایت سینہ چاک کرنے. کیا ہمت ہے جناب جبریل میں سینہ کو چاک کرنے؟ میں کہا گیا ہمت ہے یار. کیا یہ کیا باتیں کرتی کیوں اور نہیں فرماتے؟ معلوم ہے پھر ذات مصطفیٰ کو اپنے جیسا سمجھتے. کیا تو ہمت ہے تصور ہی نہیں ہے. صحیح جناب جبریل آئے اور جا کے اور گندگی نکالے اور نور بھرتے. نور کہاں سے لائے؟ نہ فرمایا نور راج آیا کہاں سے؟ کون دے گا نور؟ اللہ ڈائریکٹ تھوڑی دے گا. نور بھی تو آل محمد دے گے. کیا جبریل ان سے نور لے کے آئے گا؟ نور ہی دے گا. کیا یہ کہتے اچھا یہ نکالیے ڈال دے. یہ کیا ہوا؟ کتنی دیکھیں خیر خیر آخرانہ باتیں ہیں. خدا کے لیے ذات مصطفیٰ کو جتنی پاکیزہ بناؤ گے توحید بلند ہوتی چلی جائے. توحید کو محفوظ رکھو. توحید ورنہ توحید ناقص ہوگی عقیدہ غلط ہو جائے گا. عقیدے پہ تو نجات کا دار ہے. عقیدے پر مغفرت ہوتی ہے امان پر آج ملتا ہے ثواب ملتا ہے. مغفرت عقیدے پہ ہوتی ہے. عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے. اچھا جناب اب جب انہوں نے اللہم کہا تو اللہم بھی علم کس کے مطابق ہونا ضروری ہے؟ معلوم کے مطابق. ایک بال برابر بھی خدا کو دیکھیں علم علماء نے یہی تو تحقیق فرمائی ہے. یہ تو بہت اچھا ہوا. اگر یہ باتیں آج نہ ہوتی ہم کب کے پھسل گئے ہوتے. توحید مستحکم نہ ہوتی. اب تو اطمینان ہے ہمیں توحید پر صرف آل محمد کی بدولت. ان کے فراہیم سے توحید میں اطمینان. اگر بال برابر بھی علم اور معلوم میں بال اور بال کی رقم سب سے کم ہے اور اس سے نیچے کوئی لفظ ہی نہیں ہے. کیا کرتا اور ہوتا تو وہ بھی میں بیان کرتا. دیکھیں اللہ بھی وف کے بعد دوسری لفظ نہیں کہہ سکتا. وف نہ کہو والدین کے سامنے. غور فرمائیں تو معلوم ہوتا ہے کہیں کہیں ایسی مجبوری ہو جاتی ہے. اچھا سوال یہ ہوا کہ اب علم کس کے مطابق ہوگا؟ معلوم. تو معلوم ہو گیا اب علم یہ علم معلوم کے مطابق کیسے ہوا؟ آل محمد نے جو اللہم کا گھبرا دے گا کچھ. جب آل محمد علیہ السلام نے اللہم کہا تو اللہم تو بیان ہے. اب بیان کے لیے علم معلوم کے مطابق ہونا ضروری ہے. جب ضروری ہے تو آل محمد نے علم کیسے حاصل کیا؟ اب ڈھونڈنا ہے کہ علم کے کتنے طریقے ہیں. پھر علم حاصل کرنے کے 3 طریقے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایک علم وہ ہوتا ہے کہ ذات سے ذات کا علم. ذات سے ذات کا علم ایک علم یہ ہوتا ہے.
ذات سے ذات کا علم لے لو، اس میں اور کوئی شاید درمیان میں واسطہ نہ ہو، ذات سے ذات کا علم۔ نمبر 2، صفات ایک بھی علم ہوتا ہے کہ صفات سے سات آثار سے مؤثر کا علم حاصل کرنا، اثر سے مؤثر کا علم لینا، یہ ہو گیا دوسرا علم۔ تیسرا علم ہوتا ہے امتناعات سے ذات کا علم، یعنی جو ممتنع ہے ان کے لیے، ان سے ممتنع سے ذات کا علم لینا، اس کو کہتے ہیں صفات سلبیہ۔ صفات سلبیہ کیا ہے؟ امتناعات ہے۔ اللہ مرکب نہیں ہے، اللہ مرئی نہیں ہے، نظر آنے والا نہیں ہے۔ اب جب نہیں ہے تو اب پہلا علم ہے ذات سے ذات کا علم، صفات سے ذات کا علم، آثار سے مؤثر کا علم، آثار سے مؤثر کا علم۔ ایک دو آدمی ہے جو سو رہے ہیں، باقی ماشاءاللہ سارے جاگ رہے ہیں۔ ذرا برابر صلوات پڑھ کے وہ بھی جاگ سونے کا وقت نہیں۔ اچھا جناب، یہ ہے کہ ذات سے ذات کا علم۔ اب اگر ہم سوال کریں کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، اللہ کو بابا جاننے کا حکم نہیں ہے، پہچاننے کا حکم ہے۔ اللہ کو جاننے کا حکم نہیں، جاننے کا نام علم ہے۔ علم اللہ کو جاننے کا نام، پہچان آثار سے اسے پہچانا، یہ معرفت ہے۔ آثار سے پہچاننا معرفت ہے، ذات سے ذات کا جاننا علم ہے۔ اب جب اللہ نے ان کو علم دیا، علم معلوم کے مطابق، تو اس وقت ابھی کوئی دوسرا اثر ہے نہیں، کوئی آثار ہے نہیں، کوئی دوسری درمیان میں شے واسطہ ہے نہیں، بلا واسطہ ہے آل محمد۔ اللہ سے بلا واسطہ ہے، اور اس بلا واسطہ میں اگر میں بیان میں انہیں اسم حسنہ، اسماء حسنہ کہہ دوں تو کوئی حرج نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اس وقت کیا تھے؟ یہ اللہ کے اسماء حسنہ تھے، وہ مسمى تھا، یہ اسم تھے۔ یہ دیکھیں، للہ الاسماء الحسنى، یہ جو اسماء ہوتے ہیں نا، اسماء، یہ اسماء ذات کی معرفت ہوتی ہے۔ اسم اشارہ معرفت ہوتا ہے مسمى کی طرف، اسم مسمى نہیں ہوتا، اسم پہچان کراتا ہے مسمى کی۔ آل محمد اسم ہے، اللہ نہیں ہے۔ اور فرمایا آل محمد اللہ نہیں ہے، اللہ کا اسم ہے، اسم سے پہچانا جاتا ہے مسمى۔ مسمى کیا ہے؟ ذات۔ اور میرا نام نہ لے مجھے پہچان سکتے؟ پہچان یہ میری ذات کی ہے، میرا نام، آپ کا نام حافظ نہیں ہے، آپ کا نام میرا نام نہیں ہے، ذات کا نام ہے میرا۔ آل محمد اسم ہے، اسم اس ذات کے جو مسمى ہے اس کا اسم ہے۔ آپ نے تو مجھے پہچانا اسم سے، ذات کو پہچانا، ان 14 نے ذات کو کیسے پہچانا؟ اسم مسمى کو کیسے پہچانا؟ یہ تو اسم ہے۔ آپ نے میری ذات کو اسم کے ذریعہ، نام کے ذریعہ پہچانا، تو پھر انہوں نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ انہوں نے پہچانا نہیں، پہچان کے لیے تو آثار کی ضرورت ہے، درمیان میں واسطے کی ضرورت ہے۔ آل محمد نے اللہ کو پہچانا نہیں، اللہ کو جانا ہے۔ لہذا آل محمد کے پاس معرفت خدا نہیں، علم خدا ہے۔ یہ علم اللہ کا مقام رکھتے ہیں،
تو ہماری سمجھ سے بالا تھا، اس لیے آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، پریشان ہو رہے ہیں۔ ان کا جو علم ہے وہ علم اللہ والا علم ہے، تبھی تو اللہ کو اللہ کے علم سے اللہ کہیں گے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر ان کے پاس اللہ والا علم نہیں ہے تو اللہ کو اللہ کیسے کہیں گے؟ پھر اللہ نے اپنی الوہیت کا علم دے کر اس معلوم کے مطابق علم کو علم دیا۔ اب یہ علم میں علم اللہ کا مقام رکھتے، یہ علم میں علم اللہ کا مقام رکھتے ہیں، لیکن جب یہاں مثل بشریت کی چادر اوڑھی تو کہنے لگے ما عرفنا کا حق کا معرفت کا، مجھے پہچان نہیں سکے جتنی تیری پہچان کا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابھی یہ بات کھلی نہیں، ابھی جانتے جب بشریت مثل بشر بن گیا، کیا یہ بشر ہے؟ تصور ہی نہیں ہے بابا، بشر ہاتھوں سے بناتے ہیں، یہ بشر کا جو ہاتھوں سے بشر بنائے وہ بشر کا ہے، ان کو بشر کا تصور ہی نہیں ہے۔ اب آپ ذرا ان کا جو مقام ہے ان ملا کا مقام، ان کو خالق نے یہ جو مقام دیا ہے ان ملا کا مقام دیا، تو اب یہ کیا ہے؟ ما عرفنا کا حق کا معرفت کا۔ جب وہ اس دنیا میں آئے، جب وہ بشریت کا لباس اوڑھا، اب اگر اسے میں مثال دے دوں، میرے خیال مثال پہ اگر یہ بات آ جائے تو اچھی بات ہے۔ ایک تیز دوڑنے والا عالمی ریکارڈ کا دوڑنے والے کے ہاتھ پاؤں باندھ کے گئے، دوڑو، یہ ان کی بشریت کی زنجیریں ہیں۔ اسی لیے تو خالق نے ہمارے حساب سے ہمارے ہدایت کے لیے ان کو کیا بنایا ہے؟ انہیں مثل بشر بنایا ہے تاکہ ہماری شکلوں میں ہمارے سامنے آئے، ہم ان سے مانوس ہوں، بچے بے صد غرض بے صد پوری ہو۔ اگر یہ اصلی حدود میں آتے تو کون پہچانتا؟ اس لیے میں نے کتنی مرتبہ یہاں کراچی میں بیان کیا، اس لیے خالق نے ان کے تینت کے وجود پر، نور پر نہیں، تینت کا جو نور تھا اس پر 70,000 حجاب ڈالے، تب جا کے ہم نے یہ دیکھنا شروع کیا۔ آل محمد تو آپ جیسے ہیں، ان کی تینت پر حجاب ڈالے گئے، حجاب کہہ رہا بہت حجاب ہی خود ہی ہیں۔ پھر میں نے وہاں بیان کیا، آپ مجھے کیا کریں؟ حجاب کون؟ یہی تو حجاب ہے، اللہ کا حجاب یہی حجاب ہے۔ انہوں نے 70,000 پردے ڈالے، اس لیے سرکار فرماتی ہیں نظر فی کل زمان فی صورت ما شاء الرحمن، ہم ہر زمانے میں جو رحمان چاہتا ہے اسی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور ہم نظر فی کل زمان فی صورت ما شاء الرحمن، رحمان جن صورتوں میں ہمیں چاہتا ہے ہم انہیں صورتوں میں جاتے ہیں۔ مارانی علی صورت الذی خلقت ما سوانی، فرمایا جس صورت کے اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے میرے علاوہ تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ صورت تو ہماری رہتی ہی خالق کی طرف ہے، وہ تو نبوت ادھر ہے، ولایت ادھر ہے۔ ولایت نبوت کا چہرہ دیکھا ہے، ولایت کا دیکھا ہی نہیں۔ وہ صورت تو سامنے آئی نہیں، تو اب انہوں نے کیا کہا؟ یہاں آ کے جب بشریت کا یہ بشریت ان کا عارضی لباس ہے، اوڑھنے تو بشر اتارنے تو بشر نہیں، جو چاہے اب کتنے واقعات یہاں موجود ہیں۔ سرکار جناب علی آئے، جناب خدا نے جو غلط، جناب ابو ذر کھڑے ہیں، جناب سلمان فارسی کھڑے ہیں، مقداد کھڑے ہیں، سارے سرکار علی آئے، مسجد نبوی کی بات ہو رہی، اب علی کو گلے لگایا، علی رسول میں ضم جناب
सूरत التي خلقت ما سواه میری اس صورت کو تم نے دیکھا ہی نہیں ہے جس میں اللہ نے مجھے پیدا کیا. یہ دوہرا کے میں پھر دوہراؤں تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے کہ اصلی ان کی دینت پر، دینت طاہرہ پر 70,000 حجاب ڈالے تب جا کے یہ ہمیں نظر آنے لگے. اس لیے قیامت والے دن یوم یکشف عن ساق، جب ان سے حجاب ہٹا دیے جائیں گے قیامت، چونکہ اس دن موت نہیں ہوگی. اس لیے سرکار فرماتے پچھلے سال غالباً میں نے جملہ کہہ دیا. اب سرکار فرماتے ہیں اگر فرشتے جو ہمارے روح سے بنے ہیں اپنی اصلی حالت میں آ جائیں تو لوگ اصلی حالت نورانی میں آ جائیں، لوگ اندھے ہو جائیں گے. فرشتوں کو اصلی نور میں دیکھ کر لوگ اندھے ہو جائیں گے. فرمایا اگر ہم 14 اصلی حالت میں فرشتوں کے سامنے آ جائیں تو وہ مر جائیں گے. جن کے نور کی تاب فرشتے نہ لا سکے انہیں آل محمد کہتے ہیں. اب یہ ہوا کہ اس جب جناب جبریل دیکھا کرنے کی شکل میں آتے کیسے جاتے تھے؟ فرمائیے دیکھا کرنے کی شکل میں سرکار کے بعد بشری اس انسانی شکل میں بیٹھے ہوئے جناب حسنین جیب میں ڈالتے تھے. یہ نہیں ہے کہ انہیں خبر نہیں سرکار اور جناب جبریل کو بی بی پاک نے چچا کہہ دیا. سیدہ طاہرہ نے جبریل کو چچا کہے، تایا نہیں. چچا چھوٹا ہوتا ہے، تایا بڑا ہوتا ہے. چچا کا سنا دو میرے گھر بی بی پاک نے چلو چچا کہا. جناب جبریل کی بات ہے، جناب جبریل نے چچا کہا. جناب بیوی نے جب یا ابا کہا تو جبریل کہتے ہیں بیوی پاک آپ کی عمر مبارک کو 18 سال ہے، میں ہزاروں سال کا ہوں. تو میں اپنی عمر رسول سے پوچھنا، بابا سے پوچھنا. جب رسول کے پاس ہے بولا بیوی پاک نے آج مجھے چچا کہا، میں تمہیں کیا اعتراض؟ جو سیدہ کو نہ سمجھ سکے جبریل پہلا ہے. جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جو اپنی عمر کا پتہ نہ رکھے جبریل بتاؤ کتنی عمر ہے؟ میں کیا بتاؤں، ہونے والا کیا بتائے کتنی عمر ہے. ہاں کیا اتنی بتا سکتا ہوں کہ پیشانی عرش پر میں نے ایک فرشتہ ہے ستارہ دیکھا جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا اور میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا. یہ میری عمر ہے. 70,000 مرتبہ جو دیکھا ہے پہچان تو لوگ ہیں نا اس کو، اور 70,000 مرتبہ میں نے دیکھا ہے. اتنے میں جناب علی سامنے آئے. سرکار نے فرمایا علی ذرا امامہ اونچا کرو. ہونا چاہیے بابا، خوش ہونا چاہیے. اپنا امامہ اونچا کرو. جناب علی نے امامہ اونچا کیا. سرکار دو عالم نے اپنی پیشانی سے امامہ اونچا کر کے جب جو نور کی دونوں پیشانیاں ملی تو ایک ستارہ جو ساتھ ہوا جبریل جھونک کر کہتے شہید و ستارہ تھا. فرمایا یہی میرے فاطمہ کا نور.
جبریل بھی بشریت کے لباس میں ہے یا نہیں؟ واقعی ہے. آتے تھے یا نہیں آتے؟ باب جبریل بھی ہے، وہ کنارے سے کیا سوراخ سے آتے تھے، اوپر سے جنگلے سے بھی آتے تھے، وہ اپنی اس حال کی حالت میں آتے تھے. باب جبریل سے جسمانی حالت میں آتے تھے. معلوم ہوتا ہے جدھر سے آتے تھے نام رکھا گیا. ان کے باب جبریل نام ہے یا نہیں؟ باقی بیٹھے ہو جناب جبریل جب آ کے جانتے تھے کیسے جاتے؟ فرمائیے بشری شکل میں جا کے اس لباس کو کیسے اتارتے تھے؟ یکدم نہیں جاتے تھے. سرکار یکدم نہیں جاتے کہ ادھر فوراً نکل جائے، نہیں، پہلے جانے سے پہلے اپنے اس ظاہری لباس کو اتارتے تھے، ظاہریت کو باطنیت میں بدل کر پھر چلے جاتے تھے. یہ نہ سمجھنا کہ ان کا ظاہر اور ہے باطن اور ہے. انہیں کا ظاہر اس کے باطن کا نام ہے، ان کا باطن ان کے ظاہر کا نام ہے. یہ خیریت نہیں ہے، خیریت نہیں. جب جناب جبریل اس دنیا میں آئے تو اپنے اس کمال پر جانے کے لیے اپنا بشری لباس اتارتے ہیں، پھر ظاہر ہوتے ہیں. لیکن یہ کون ہے کہ یہ کیا ہماری طرح کے ہیں؟ ہماری طرح کے بشر ہیں؟ بالکل ہماری طرح کے نہیں ہے، بلکہ خالق نے ان کو جو بشری لباس عطا فرمایا ہے یہ ہماری ہدایت کے لیے. یہ احسان ہے خالق کا. میں نے پورا شرح پڑھا بھی، احسان ہے کہ اس نے ہماری شکل میں ان کو بھیجا، اور ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے ان کو اپنے جیسا کر دیا، اپنے جیسا کا. اب ان کا جو کمال ہے اتصال ہے، علم یا علم معلوم ہے. اسی علم معلوم کا نام ہے کعبہ قوسین اور ادنا. جلدی سے اس طرح سے اس کا کیوں کعبہ قوسین اور قریب بھی ہیں یا دور؟ کعبہ قوسین میں ملے ہوئے ہیں، دو قوسین کے سرے ایک ملے ہوئے میں کیا کہتا ہوں، ملے ہوئے ہیں. پھر کہتا ملے ہو جانے کے بعد اس سے بھی زیادہ قریب. سرکار صاحبان علم تشریف رکھتے ہیں. کعبہ قوسین، قوسین میں دو قوسوں کے ملنے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ کعب. یہ دو تو مل گئے، کعب کے معنی ملنا، جاتے تیر چلتا ہے وہ کعب کہلاتا ہے. قوسیں تو مل گئی، نزول سعودی دونوں قوسیں مل گئی. اب اس وقت بحث میں کئی مرتبہ یہاں بیان کر چکا. جب مل گئی اب تو ملی ہوئی رہی، اب پھر اور اتنا اور قریب کہاں سے آیا؟ اس سے بھی زیادہ قریب اور ادنا، یا اس سے ادنا مانے اور دونوں کے معنی ہوتے قریب کے، اور بھی قریب، اور بھی قریب. یہ کعبہ قوسین کون ہے؟ کون ملے ہیں ایسے دونوں؟ ایک ملنے والے کو آیت کبریٰ کہتے ہیں، ادھر سے ملنے والے کو علی کہتے ہیں. یہ ہے جو کعبہ قوسین ہے. اب علی اور رسول جب دونوں ملے، یہ تو ان کا ملنا ہو گیا. لے تو گئی تھی توحید آ گئی اور ادنا میں جو ان سے بھی زیادہ قریب ہو. تو تمام قریبوں سے بھی زیادہ قریب ہو وہ کون؟ ان کی اب علم اور معلوم کے تصور میں انہوں نے کہا اللہم، یہ اللہم کا علم و معلوم کا وہ مقام اتصال ہے جس کے لیے علی فرماتے ہیں لو کچھ الخطاؤ لما سے تو یقینا، اگر حجاب ہٹ بھی جائے علی کے یقین میں بے اگر حجاب ہٹا بھی دیے جائے تو ان کی
یقین میں بیشی بات ہے جہاں کمی بیشی اور ہوتا ہے کہ الوہیت کے علم کے کمال کو کمال علم کے تحت جاننے والوں کو آل محمد کہتے ہیں۔ ایسی بہتر بلا سمجھ بات نہیں ہو سکتی۔ آل محمد کو اللہ نے اپنا علم دے کر اپنے کمال علم کو بتلایا ہے۔ اسی کمال علم کے تحت انہوں نے اللہ کو اللہم کہا۔ آج یہاں بات ختم ہوئی تو کل سے یہاں سے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ آواز بلند ہوئی الا غریب الوطن، ماشاءاللہ رو لیا کریں آپ یہ دن رہ گئے تھوڑے۔ میرے امام فرماتے ہیں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے کرو۔ اتنا بڑا سانحہ ہے کہ بہن بھائی کے لاشے پہ رو نہیں سکتی۔ خدا گواہ بی بی پہچان نہیں سکی حسین کہاں ہے۔ آخر جناب سجاد سے کہا بھائی بیٹا مجھے بتاؤ میرا بابا کہاں ہے۔ امام نے ایک ایسی شے کی طرف اشارہ کیا، جناب زینب چند قدم ہٹ کے کہتی ہے ہذا حسین اخی، میں قربان نہ ہو جاؤں میرا سجاد بیٹا یہ میرا بھائی حسین ہے، یہ زہرا کا بیٹا حسین ہے۔ بتا جانے پتھروں کے نیچے کتنا پتھر جن کے نیچے امام حسین، اور جب ہاتھوں سے ہٹایا میری شہزادی نے بیٹھ کر بوسا دیا، میں لفظ آپ ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں، جب بوسا دیا اور ایک فریاد بلند کی اتنے تازیانے لگے کہ جناب سجاد نے کہا پھوپھی اماں میں دیکھ لیتا ہوں۔ آپ کھڑی ہو جائیں کھڑی ہو جائیں کھڑی ہو کے پھر بیٹھے گا حسین رونے کی حسرت لے کر میں شام جا رہی ہوں۔ شام کی مخدومہ ہمارا مسائل سننے کے لیے آتی ہے اور جن کرتا ہے کہ کسی کونے میں بیبیاں پاک موجود ہوں ہمارے مسائل سننے کے لیے، اور امام زمانہ موجود ہوں ہمیں دیکھ رہے اور یقیناً دیکھ رہے۔ بس ایک آواز بلند ہوئی الا غریب الوطن وعنات شان۔ یہ کس نے آواز دی؟ یہ ایک وہ ہے کہ جس نے کوفے میں، جس کا نام مسلم ابن عقیل، اکیلا ہاشمی جوان، سارا دن جناب مسلم نے جنگ کیا اور ایک کسی مسجد میں گزارا۔ جب رات ہوئی نا رات کے وقت یہ حالت ہے جناب کے روایت میں روزے میں ہیں اور کوئی کھانے کا سامان نہیں ہے، اتنے پیاسے ہیں کہ سرکار کے لیے چلنا تو بھر ہو گیا تھا، لیکن رات کی تاریکی میں جب اس جگہ سے نکلے نا اور کوفے میں تمام میں اعلان کر دیا تھا ابن زیاد نے، ہزاروں آدمی تلاش میں تھے جناب مسلم کی۔ اب جو جناب مسلم نکلے سامنے دروازے پر آدھی رات کو دیکھا کہ ایک ضعیفہ کھڑی ہے، وہ کھڑی نہیں بھیجی گئی تھی۔ بہت بڑی مسائل کی میں نے لفظ کہی ہے، میرا مسافر آ رہا ہے، ایک پیاسا آ رہا ہے، جاؤ اس کے لیے جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ بی بی آ کے کھڑی ہو گئی، چلتے چلتے آہستہ آہستہ سرکار مسلم قریب ہے اس بی بی کے، سلام کر کے کہا الا غریب الوطن وعنات شان۔ جب دیکھا نا بالکل زخمی بھی ہے اور پیاسا بھی ہے، میں مسافر ہوں غریب الوطن ہوں، میں بہت پیاسا ہوں، بی بی مجھے پانی پلا۔ جلدی سے گئی پانی کا گلاس لائی، سرکار مسلم کو دیا، میرے آقا نے پانی پیا، گلاس واپس کیا، کھڑے ہوئے ہیں چلتے نہیں۔ اس بی بی نے جب دیکھا پردے کے اندر کھڑی ہے کہ مسافر گیا نہیں، وہیں سے کہا مسافر میرے دروازے سے چلے جاؤ، فضا بڑی خراب ہے۔ یہی ہاتھ تھی ساری زندگی، یہ بی بی ہاتھ ملتی رہی ہے، مسافر میرے دروازے سے چلا جاؤ، فضا بڑی خراب ہے۔ جب کہا نہ چلا جاؤ، جناب مسلم نے اس بی بی کا نام لیا، فرمایا توآ اگر میرا گھر ہوتا تو میں تیرے دروازے پہ کھڑا ہوتا۔ خدا گواہ جب توآ نے اپنا نام سنا نا، پردہ ہٹا کر چلا کے کہتی ہے انت مسلم ابن عقیل ہے، میں قربان ہو جاؤں۔ آقا اگر میں پہچان نہیں کہ آپ مسلم ابن عقیل تو نہیں ہے، کہا ہاں تو نے صحیح پہچانا، میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ جب پتا لگا نا مسلم ہے، قدموں میں گر کر کہتی ہے خدا
शिकायत ना कर। आज अल्लाह सैयदा को कबूल फरमाए। मैंने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, तुम्हें दरवाजे पे खड़ा रखा है और कहा है कि चले जाओ, बीवी से मेरी शिकायत ना करना। हाँ देर नहीं है, ठीक देर नहीं, घर ले गए, खाना खिलाया, सारी रात रहे। अब जब सुबह जाके इब्न ज़ियाद को बताया गया जनाब तवा के घर जनाब मुस्लिम आए, 3000 का लश्कर मोहम्मद इब्न अशअस लेकर घेर लिया था। सरकार ने कुरान बंद किया, फरमाया तो अगर कोई उससे गुस्ताखी या ज्यादती हो गई हो माफ कर देना। आपका आना मेरे लिए मुबारक, आप मेरे घर आए बहुत मुबारक है मेरे लिए। मेरे जिहाद का वक्त शुरू है, 3000 का लश्कर एक तरफ, अकेला हाशमी जवान एक तरफ। हमला किया, कई भाग गए, एकत्र हो गए, फिर 3000 का लश्कर, फिर 3000 का, 9000 का लश्कर एक आदमी को पकड़ने के लिए। और इन पर भी जनाब मुस्लिम भारी है। आप वसाइल की रस कहते हो, सिर्फ लाभ नहीं रहे, कोई औरतें ऊपर से गर्म पानी फेंक रही, औरतें पत्थर मार रही और घास बांध कर आग लगा के मुस्लिम पर फेंक रहे। इसके बावजूद भी जनाब मुस्लिम अकेले लड़ रहे। आखिर उन्होंने देखा कि हमारे हाथ नहीं आ रहे, उन्होंने गड़ा खोदा, खसो खाशाब डाले, लड़ते हुए जनाब मुस्लिम ने कदम रखा। अब जो गिरे ना उस गड्ढे में, कोई तीर मारता है, कोई तलवार का वार करता है, कोई नेजा मारता है। सरकार मुस्लिम बेहोश हुए, उतर कर गले में दौड़ डाला गया, पाँव में बेड़ियां, हाथ में हथकड़ियां, कैदी बनाकर खींच कर इब्न ज़ियाद के दरबार में ले आए। जब आए ना इब्न ज़ियाद के दरबार में, सीना ताने हुए, जनाब ने सलाम नहीं किया। एक खुशामदी कहता है सलाम क्यों नहीं किया? रो के कहते हैं तेरा सलाम लेने वाला सफर में। बहने भी साथ है, मेरे ख्याल बहुत बड़ी मसाइल है, बहने भी साथ है और आप ही कूफे की तरफ, और मुझे भी वक्त नहीं मिला कि मैं इमाम को बता दूं ना ना कूफे। ये कहकर सीना ताने खड़े हैं। ये सीना तान कर जितनी देर खड़े रहे, सीना तान कर इसी दरबार में 6 महीने के बाद जब मेरा चौथा इमाम आया, इब्न ज़ियाद के दरबार में आया, सर झुका हुआ है, आंखों से आंसू जारी है। एक आदमी ने कहा बोला या मुस्लिम आए थे तो सर झुक, सीना तान कर, आप आए हैं तो सर झुकाए हुए। मेरे आका की फरियाद निकल गई, फरमाया तूने इंसाफ नहीं किया, मुस्लिम आए थे तो अकेले थे, उनके साथ ज़हरा की बेटियां नहीं, मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ किस्मत की बड़ी सैयदा को कबूल फरमाए। ज़हरा की बेटियां हैं जिनके सरों पे चादरें नहीं है, बरहना सर खड़ी है। सरकार ने पानी मांगा, अजर को मगल्ला पानी पीना चाहते, सारे दांत गिर गए, पानी वापस किया, दूसरा पानी वो भी गिर गया, वसीयतें फरमाई। इसके बाद इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया कि मुस्लिम को ले जाकर ऊंची इमारत पर जाकर जल्लाद का सर जमीन पर गिरा वो कलम कर। ये तस्लीम इलाही के पाबंद लोग चलकर जब गए ना, इसने कहा सर झुकाओ। सरकार मुस्लिम ने बस सर झुकाना था। रिवायत में इधर जनाब मुस्लिम ने सर झुकाया, उधर मंजर जुबाला पर इमाम हुसैन मक्का से इहराम तोड़कर मंजर जुबाला में बैठा हुआ, इधर मुस्लिम ने सर झुकाया, उधर अब्बास दौड़ते हुए आए, मौला मुझे भाई मुस्लिम की खबर मंगा दे। मौला मेरा दिल चूकता जा रहा है। इमाम ने फरमाया अब्बास मेरी उंगलियों में देखो, आप जो देखा, कहा मौला बाजार कूफा तो नजर आ रहा है, भाई मुस्लिम नहीं नजर आ रहा। इमाम ने रोक के फरमाया जरा मकान की छत पर देखो। अब जो देखा मुस्लिम ने सर झुकाया हुआ है, कहा माँ ज़हरा की इज्जत का वास्ता मुझे जल्दी कूफे पहुंचाओ। अब्बास का अजर अब्बास क्या देखा? मौला मुस्लिम ने सर झुकाया हुआ है, जल्लाद के हाथ में तलवार है, पहुंचाने में बताऊं मुस्लिम अकेला नहीं है। जब ये कहा ना, इमाम ने रुख बदल कर कहा अब्बास अगर जंग करना होती तो ज़हरा की बेटियां साथ न ले आती। खुदा का जनाब अब्बास ने रुख बदल के कहा आका मुझे कूफे पहुंचा दे, लड़ूंगा नहीं। क्या करोगे अब्बास? ये तो गिरेगा ना सर पलटी से, मैं चाहता हूं जमीन पर ना गिरे, अपनी गोद में ले लो। इमाम ने फरमाया अब्बास अब मेरी उंगलियों में
سرے مسلم کے انتظار میں.